وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب آپ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت کا، لیکن آپ یزیدیت کا جو اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے بھی ایسے مواقع پہ جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ظاہر ہے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بلا وجہ ایک غریب آدمی کو، ایک مسکین آدمی کو جو ذہنی طور پہ مکمل صحت یاب بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ ایک ایسے آدمی کو شہید کر دیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اور اس کے بعد یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا۔ بھائی کوئی شرم نام کی چیز ہوتی ہے، وہ تو ان میں ہے ہی نہیں کسی طرح سے۔ اب مجھے افسوس جکڑ صاحب اس بات کا بھی سب سے زیادہ ہوا کہ کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جو عامر میر صاحب ہیں، وہ جن الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، جس لہجے میں وہ اپنا موقف دے رہے تھے، اس کے علاوہ جو ان کے پوائنٹس تھے، جو جس وجہ سے وہ جو سوالوں کے جوابات جس طریقے سے دے رہے تھے، وہ بڑے تکلیف دہ تھے، کیونکہ وہ نگران اس وقت سیٹ اپ کا حصہ ہے، نگران وزیر ہے، اور ان کی باتیں ایسی وہ شاید کر رہے تھے جیسی شاید فرعون نے بھی اپنے زمانے میں نہ کی ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اس طرح کریں گے تو ان کو اس طرح کی اور چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اگر یہ دوبارہ کریں گے تو ایسا دوبارہ بھی ہوگا، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، عمران خان وہ شخص ہے، ایون انہوں نے ان کے پلستر کا بھی ذکر کیا۔ اب بھائی آپ کو ایک امانت کے طور پر 90 دن کے لیے حکومت دی گئی ہے، آپ کا کام ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں اور گھر جائیں، آپ اس صوبے کے مالک تو نہیں ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون کے مطابق پورا کا پورا اختیار ہے۔ بھائی آپ کے پاس امانت کا اختیار ہے، اور آپ ایک پولیٹیکل ریلی کو کسی صورت بھی نہیں روک سکتے، آپ انتخابات کروانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ریلی ایک انتخابات کا حصہ تھی۔ اگر انتخابات کے لیے لوگ ریلی نہیں نکالیں گے، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون ہی ریلی نکالتی ہے، تو کیا یہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے فرعون بن کر پنجاب کے اتنے بڑے صوبے کے اوپر، کیا یہ ان کے اوپر بھی اسی قسم کا تشدد کرے گی؟ یقیناً نہیں کرے گی، کسی صورت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اس وقت ہتھ کنڈا جو استعمال کر رہے ہیں ظلم و تشدد کا، جبر کا، یہ صرف اور صرف ملی بھگت ہے۔ چور کو لا کے اوپر بٹھا دو، کمپرومائز لوگوں کو لا کے بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھا دو، ڈاکوؤں کو بٹھا دو جن کو بلیک میل کرنا آسان ہے، ان کو سیٹوں پر لا کے بٹھا دو تاکہ ان سے اپنی مرضی کے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کروائے جا سکیں۔ مطلب کوئی شرم نام کی چیز بچی ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک امانت دی گئی ہے، آپ نے حلف لیا ہے 90 دن کے لیے انتخابات کروانے کا، اس کے لیے پولیٹیکل ریلی انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ریلی نکال رہے ہیں جو کہ ہماری الیکشن کمپین کا بھی حصہ ہوگی، اور پھر آنن فانن دفعہ 144 لگا کے وہاں پر ظلم و جبر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سے ہی جب بات ہوئی تھی آپ نے بتایا کہ 3 مارچ ہوئے وہاں پہ کل، 3 مارچ میں ایک حیا مارچ تھا، عورت مارچ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کی ریلی تھی۔ 2 مارچز کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور اس مارچ کے اندر کوئی بچہ تھا، بوڑھا تھا، عورتیں تھیں، جوان تھی، کوئی بھی تھا، ان کو آپ نے شل بھی مارے، وہ بھی ایکسپائر، جس سے ان کا شدید نقصان ہوا، ضلع شاہ جیسے لوگ مر بھی گئے، ربڑ کی گولیاں والی لوگ خون سے لتھڑے ہوئے تھے وہاں پر، آپ نے ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا، عورتوں کے کپڑے پاڑے، مطلب اتنا زیادہ آپ نے تشدد کیا، اتنا زیادہ ان کو ٹارچر کیا کہ آپ کو یہ شاید بھول گیا تھا کہ آپ کو لوگ یزید سے تشبیہ دینا شروع کر دیں گے۔ اور میرے خیال میں اس وقت محسن نقوی صاحب کو جو لوگ سوشل میڈیا پر الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، ان سے سب سے زیادہ تکلیف دہ جو لفظ ہے وہ یزید کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب آپ نعرہ لگاتے ہیں حسینیت کا، لیکن آپ یزیدیت کا جو اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عام نہتی معصوم عوام جس کو حق ہے ریلی نکالنے کا، جس کو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، اس کے اوپر اس طرح کے ظلم و جبر کروا رہے ہیں۔ اور آج ہونے والا اس شہید ناحق کا جو آپ نے اس ناحق خون بہایا ہے، اس شریف آدمی کا، سیدھے آدمی کا، آج اس کا جنازہ پورے پاکستان کو بتا رہا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، اور وہ اکیلا، وہ پاگل کہلانے والا شخص جو ہے، اندھا دھند عمران خان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے والا شخص جو ہے، ان سارے طاقتور لوگوں سے آج جیت گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہو نا، تو یہ سارے کے سارے ابھی ریزائن کر کے چلے جائیں اور بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے بھی شرم و حیا چاہیے۔